السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حنفی بریلوی مقلد اور حنفی دیوبندی مقلد وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اندھی پیروی، یعنی کہ تقلید تقلید تقلید۔ یہ تقلید ایک ایسی تکلیف ہے جس سے ہمارے حنفی مقلد فرقے کے جو لوگ ہیں وہ معاذ اللہ نماز میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے امام کے پیچھے۔ آئیے اب جو میٹر ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو بک ہے اس کا نام ہے احسان الکلام فی تلق القراءۃ خلف الامام۔ اس کے پیج نمبر 156 پہ آتا ہے اور اس کے رائٹر ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان دیوبندی۔ یہ مطلب یہ دیوبندیوں کے شیخ الحدیث ہیں، اور وہ اس میں لکھتے ہیں جواب میں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت نے صحیح سمجھا یا غلط، تو بہرحال یہ بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کی یہ تحقیق اور یہی مسلک و مذہب تھا، مگر فہم صحابی اور موقوف صحابی حجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، وہ ایک طرف مان بھی رہے ہیں، جو الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، چیپٹر کا نام ہے کتاب الاذان اور حدیث کا نمبر ہے 756۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس کے راوی بھی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بھی راوی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حنفی لوگ کیا کہتے ہیں؟ حنفی لوگ کہتے ہیں ہاں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، وہ اس عمل کے قائل بھی تھے، اور یہی ان کا موقف تھا اور ان کا مذہب تھا، لیکن ہمارے لیے حجت نہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ صحابی کا جو عمل ہے، عقیدہ ہے، موقف ہے، مذہب ہے، وہ حنفی دیوبندیوں کے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی تقلید کی لعنت۔ اس کو کہتے ہیں تقلید کی تکلیف، کہ آدمی جو حق بات ہے اس کو جاننے کے باوجود بھی وہ اپنی باتوں سے مکر جاتا ہے۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اب بھیا یہ تو ثابت کر دیا ہے ان کے ہی حنفی دیوبندیوں کی جو کتاب ہے اس سے، تو گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اب ہم کیا بتائیں؟ اب کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ دیوبندی جو علامہ ہیں، ٹھیک ہے، سرفراز خان دیوبندی صاحب، انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ صحابی کا یہ عمل تھا، مذہب تھا، موقف تھا کہ امام کے پیچھے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو گویا کیا معاذ اللہ صحابی نے قرآن کی توہین کر دی؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کو نہ مان کے کیا صحابی نے جو قرآن کی آیت تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ تو بہت برا پھنس گئے بیچارے دیوبندی لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 311۔ اس میں آتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ فجر کی، یعنی کہ ظہری نماز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن ہے وہ پڑھنا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم ہمارے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، جو آپ پڑھتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 311، اور یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ اب بتائیے، اور جو حنفی دیوبندیوں کے شیخ الحدیث ہیں وہ ہیں مولانا محمد سرفراز خان دیوبندی صاحب۔ وہ خود اس چیز کو مان چکے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے صحیح سمجھا یا مطلب انہوں نے غلط سمجھا، یہ وہ کچھ نہیں بول رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کی جو یہ تحقیق ہے، یہی مسلک اور یہی ان کا مذہب تھا۔ مگر جو فہم صحابی ہے اور جو موقف صحابی، وہ حنفیوں کے لیے شاید ان کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ عمل صحابہ پہ، صحابہ کے منہج پہ اہل سنت اہل حدیث ہیں، یا یہ کوفی کے قیاسی حنفی بریلوی دیوبندی، کیا یہ لوگ ہیں؟ نہیں، اہل حدیث الحمدللہ صحابی کے مذہب پہ ہیں۔ حنفی لوگ تو اپنے امام کی اندھی تقلید میں بیچارے تباہ اور برباد ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ بیچاروں کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔